دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. آج انشاءاللہ العزیز اس درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 25 تک کی مختصراً تشریح کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی بھی توفیق سے نواز دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو خطاب کیا. کوئی خاص لوگ اس سے مراد نہیں بلکہ عام لوگ مراد ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر خاص لوگوں کو مخاطب کیا ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، اے لوگوں، پوری انسانیت سے اللہ رب العالمین مخاطب جن پر قرآن کریم کا نزول ہوا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارا نبی اور رسول پوری انسانیت کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا بحیثیت رسول اور نبی. اور وہ ہمارا نبی اور رسول پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور یہ قرآن کریم بھی سارے لوگوں کے لیے. اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کا، ورنہ جو اس کے فالوورز ہیں انہی کو مخاطب کرتا کہ وہ لوگوں سنو جو اس کو مانتے ہو. لیکن نہیں، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو یا انکار کرتے ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا. مسئلہ بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم ہر کسی کے لیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. معلوم یہ ہوا کہ اصل خالق، پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ہم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو اے لوگوں، عبادت کرو اس اللہ رب العالمین کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، یہی بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہی بچاؤ کا ذریعہ ہے، دوسرا کوئی بچاؤ کا ذریعہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہم پر فرض ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت سے روح گردانی کرنا، منہ پھیرنا، عبادت نہ کرنا، یہ ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کہہ دیا لعلکم تتقون، یہی بچاؤ کا ذریعہ ہے. اس آیت
کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی چند نعمتیں بتلا رہا ہے کہ لوگوں میری عبادت کیوں نہیں کرو گے. چند نعمتیں دیکھ لیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے آپ کے لیے زمین کو فراش بنایا. فراش کا مطلب ہوتا ہے بستر، یا پھر دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ زمین آپ کے لیے ہموار کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آج ہم زمین پر کتنی آسانی سے چلتے ہیں، ہمیں کوئی دشواری ہوتی؟ کوئی دشواری نہیں ہوتی، چلتے چلے جاتے ہیں اور اس زمین سے بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش اللہ رب العالمین نے برسایا. بارش اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر 1-2 سال اللہ تبارک و تعالیٰ بارش روک لے تو ہماری کیا کیفیت ہے؟ پیاسے مر جائیں گے. صرف پیاسے ہی نہیں، بھوکے مر جائیں گے. کیونکہ پانی ہمارا اصل ہے، پانی بیس ہے جس کی بنیاد پر ہم غلہ بھی اگاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارا کھانا بھی بنتا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ ہماری پوری زندگی پانی پر چلتی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، پانی ہمیں دیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل اگائے. رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارا رزق ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ہم تمام کا رزق ہوتا ہے. اگر بارش اللہ رب العالمین روک لے تو ہم غلہ کیسے اگائیں گے؟ امپوسیبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند اپنی نعمتیں بتلائیں، اور پھر وہی عبادت کی بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اے لوگوں سنو، سب کچھ میری طرف سے ہے. زمین تمہارے لیے ہموار کر دی، آسمان چھت بنا دیا، آسمان سے بارش برسائی، اور اس بارش کے ذریعے تم کھیتی کرتے ہو، اس سے اناج اگاتے ہو، وہ تمہاری روزی ہوتی ہے. تو اب میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود، عبادت کرنے والا مت بناؤ. جس کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ سب باتیں تمہیں معلوم ہیں. کسی سے پوچھا جائے کہ زمین کس نے بنائی تو کیا جواب ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے بنائی. بارش کون برساتا؟ اللہ رب العالمین برساتا ہے. غلے کون اگاتا ہے؟ اللہ رب العالمین اگاتا ہے. روزیاں کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے. یہ ہر کسی کو معلوم ہے. تو دوسرے کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو؟ یہی چیز اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ایسا کیوں کرتے ہو؟ اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں کچھ شک ہے، یعنی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یا پھر قرآن کریم پر کچھ شک ہے، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ قرآن کریم جس کو ہم نے اپنے بندے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے پر نازل کیا. جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اس قرآن کریم پر اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ اس کو لوگوں نے خود سے گڑھ لیا، لوگوں نے بنا لیا، یا نعوذ باللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو بنا لیا، اگر یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن و دماغ میں ہیں تو سن لو. یہ کن کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کو چیلنج ہے جو عربی کے بڑے ماہر ہیں، یا پھر ان لوگوں کو بھی یہ چیلنج ہے جو یہ کہتے ہیں، جن کے اعتراضات ہیں قرآن کریم پر کہ
नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ लिया है तो सुन लें वो सब। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर शक है तो फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी अरबी आती है, या फिर अरबी नहीं आती तो तुम बड़े माहिर हो, बड़े माइंडेड हो, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, जैसे एक सूरत बना डालो, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, इस जैसे एक सूरत बना दो। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना सकते हैं, लोगों का एक कलाम हो सकता है, तो आप भी इंसान हो, आप भी बना दो, लेकिन नहीं कर सकते। कब कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक लोग कुरान करीम पर एतराज़ात करते हैं, लेकिन इस चैलेंज को कोई ना कबूल कर सका है, ना कबूल कर पाएगा इंशाअल्लाह। और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, और एक साहब ने हिम्मत भी की थी तो एक लाइन में उनकी ऐसी की तैसी हो गई थी, सिर्फ एक लाइन लिख पाए थे। उनका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं है, बड़े फसीहो बलीग थे, उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया था, लेकिन कासिर रहे, एक लाइन भी नहीं लिख पाए, और कितने सफ़हात बर्बाद कर डाले एक लाइन लिखने के लिए, सूरत तो दूर की बात, आजिज़ आ गए, हार गए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी एक सूरत बनाकर दिखलाओ, वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जो तुम्हारे हामी हैं, मुआविन हैं, जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, उनको भी ले लो साथ, सब मिल जाओ। फिर भी कुरान करीम इस तरह तुम पेश नहीं कर सकते हो, मिलकर भी पेश कर सकते हो तो करो। वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, सारे लोगों को मिला लो, तुम सादिकीन, अगर तुम वाकई अपने इस दावे में सच्चे हो कि मोहम्मद ने इसको गढ़ा हुआ है या लोगों का एक कलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा ना किया, देखिए, अगर तुमने ऐसा ना किया, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ कर भी नहीं सकते। देखिए, दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दी, अगर तुमने ऐसा ना किया, यानी एक तंबी, एक वार्निंग, अगर तुमने ना किया ऐसा, वलन तफ़अलू, और कर भी नहीं सकते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं। फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो डरो उस आग से जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अगर तुमने नहीं किया और फिर कर भी नहीं सकते हो, तो डरो उस आग से जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उइद्दत लिल काफिरीन, और ये काफिरों के लिए बनाई गई। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अब मोमिनीन का तज़किरा कर रहा है, अहले ईमान का, और उन लोगों का जो अमल सालिह करते हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो अहले ईमान हैं और अहले ईमान होने के साथ साथ अमल सालिह करते हैं। देखिए, दो चीज़ें, एक ईमान, दूसरा अमल सालिह। ईमान के साथ अमल सालिह ज़रूरी है, और अमल सालिह के साथ ईमान ज़रूरी है। सिर्फ ईमान हो, अमल सालिह ना हो, फ़ायदा नहीं। अमल सालिह हो, ईमान ना हो, फिर भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। एक इंसान है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ही नहीं है, नेकियां करता चला जा रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कितने भी नेकियां कर डाले, ईमान नहीं है, इस वजह से उसका कोई भी आखिरत में हिस्सा नहीं। तो ईमान और अमल सालिह बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ईमान तो समझ में आता है, अमल सालिह क्या है? अमल सालिह उन अमाल को कहते हैं जो सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक होने का मतलब क्या है? उन अमलों को किया जाए जिनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है
اور جن کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم اعمال صالحہ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو بہترین عمل سمجھ کر کے ہم کرتے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، بہترین کام ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ برائی کیا ہے، لیکن ہے برائی کیا؟ برائی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، وہ عمل صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا۔ تو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری سنا دو اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والوں کو، اس چیز کی، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب جب انہیں رزق کے طور پر جنت کے میوے دیے جائیں گے، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی میوہ ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اسی سے ملتے جلتے میوے انہیں دیے جائیں گے۔ یعنی ایک میوہ انہیں جنت میں دیا جائے گا، پھر دوسرا میوہ پیش کیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ بالکل ویسے ہی میوہ دیا گیا، بالکل وہی چیز ہے، لیکن جب اس کا ذائقہ چکھیں گے تو دونوں میں بڑا فرق ہوگا، دونوں میں بڑا فرق ہوگا۔ یعنی ظاہراً دیکھنے میں تو ایک ہی ہوگا، لیکن ذائقہ سب کا الگ الگ ہوگا۔ یہ خاص نعمتیں ہوں گی جنتیوں کے لیے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، اور ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی جنہیں حور کہتے ہیں۔ پاک صاف سے کیا مراد ہے؟ خوبصورت ہوں گی، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ مطہرہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آج دنیاوی ہماری عورتیں ہوتی ہیں، ان کو جسے ہم حیض کے نام سے جانتے ہیں، ہر مہینے حیض آتا ہے انہیں، وہ ایک طرح کی ناپاکی ہے، اور پھر بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا خون آتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی گندگی ہے۔ ان تمام گندگیوں سے وہ جنتی عورتیں پاک و صاف ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک و صاف خوبصورت، ان تمام چیزوں سے پاک عورتیں ملیں گی۔ عورت نہیں، عورتیں، یاد رکھیے، ہر عام جنتی کو عورتیں ملیں گی، ٹھیک۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے۔ یہ چند باتیں تھیں قرآن کریم کی چند آیتوں کے حوالے سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک۔ اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔